رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے خوبصورت نبی کون؟ اتنے خوبصورت تھے، تفسیر میں لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف جب پانی پیتے تھے، میں کٹورا لیا، پانی لیا، جب پانی پیتے تھے 40 قدم دور کوئی کھڑا ہوتا تھا، وہ دیکھتا تھا حضرت یوسف کے گلے سے پانی نیچے اتر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب ان کا قصہ قرآن میں آیا نا تو اللہ نے کہا میں نے بہت سے نبیوں کے قصے بیان کیا، لیکن اب خوبصورت نبی کا خوبصورت قصہ بیان کرنے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قصے بہت بیان کیے، لیکن جب حضرت یوسف کا قصہ آیا اللہ نے کہا بڑے خوبصورت پیغمبر ہے، اس لیے ان کا قصہ بھی کیسا ہوگا. ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا نحنو نقص علیک، پڑھو پڑھو، نحنو نقص علیک احسن القصص. کیسا قصہ؟ بولو بیوٹیفل، خوبصورت قصہ. نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں بہت بڑے خوبصورت پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خوبصورت قصہ بیان کرنے والا. ایک مرتبہ حضرت یوسف ایسے پاس ہوئے، بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں. بولو بہت ساری عورتیں، اور سب عورت کے ہاتھ میں چھری ہے. بولو کیا ہے ہاتھ میں؟ اور دوسرے ہاتھ میں فروٹ. اور حضرت یوسف وہاں سے صرف پاس ہوئے. بولو صرف، یعنی عورتوں کو دیکھا نہیں، ان سے بات نہیں، صرف حضرت یوسف وہاں سے پاس ہوئے. عورتوں کی نظر جب حضرت یوسف پر پڑی تو جو چھری تھی نا جس سے فروٹ کاٹتے تھے، حضرت یوسف کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہو گئی کہ فروٹ کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا. کس کو کاٹنا شروع کیا؟ اور کیا خون کے قطرے. وہ تو حضرت یوسف پاس ہو گئے، پھر سب نے دیکھا خون، ارے ارے اب درد ہو رہا، ارے میں نے میری انگلی کو کاٹا، میری انگلی کو کاٹا. وہ ساری عورتوں نے ایک ساتھ دیکھا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے پھل کو نہیں کاٹا، کس کو کاٹا؟ اپنی انگلیوں کو کاٹا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ان عورتوں نے اپنے چھریوں کے ذریعے سے پھلوں کو نہ کاٹا، اپنی انگلیوں کو کاٹا، اور ہر ایک عورت نے قسم کھا کر کہا میرے مولا کی قسم، میرے اللہ کی قسم، یوسف انسان نہیں، یہ تو کوئی. سچ بتاؤ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے نا؟ بولو نا. لیکن اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ، اللہ کا کوئی مقابلہ. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے. جب وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف کو بیچا جائے گا، بھائی بڑی مارکیٹ لگی تھی، اور کن کو بیچا جائے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں سب لوگ اپنا مال دولت لے کر آئے تھے، آج یوسف کو خریدنا ہے. اور ایک سوال ہوتا تھا کہ کون یوسف کو خریدے گا؟ بڑی نیلامی ہوگی بھائی، ہزاروں کی بولیاں لگے گی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے. تو آپ کو معلوم ہے بہت بڑا سٹیج بنایا گیا اور اعلان ہو گیا کہ تھوڑی دیر میں پردے میں حضرت یوسف آئیں گے، پھر اپنا چہرہ اٹھائیں گے، اس کے بعد بولیاں لگے گی، جس کی بولی سب سے اوپر ہوگی آج یوسف ان کو دے دیے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. تو بڑی مارکیٹ لگی. آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی ایک عورت آئی تھی جس کا نام آج بھی کتابوں میں ملتا ہے الفاریہ. بولو کیا نام؟ الفاریہ، وہ نام کتابوں میں ملتا. وہ عورت بہت مالدار تھی، بہت. اور سب کو یہ تھا کہ شاید وہ عورت میدان میں نہیں آئے گی، لیکن سارے لوگ آئے تھے بھائی. کوئی سونے کے ڈیلے لے کر آئے، کوئی چاندی کے ڈیلے لے کر آئے، کوئی معلوم نہیں کتنی جائیداد اور پیسے لے کر آئے، کوئی کتنی زمین اور پراپرٹی لے کر آئے، کیونکہ آج یوسف کو خریدنا، یوسف کو خریدنا، پورا میدان گچاگچ بھرا. لیکن سب کی نظر پڑی کون عورت آئی؟ اور وہ عورت کیسے آئی معلوم ہے؟ آئی تو پورا ایک میدان کا ایک حصہ تھا جہاں سارے گھوڑے اور کچر کھڑے تھے اور سب کے اوپر سونے کے ڈلے لدے ہوئے تھے. اور اس عورت نے کہا سب لوگ بیٹھ جانا، یوسف کی بولی کوئی مت لگانا، کیونکہ میں جتنا لائی ہوں کوئی بھی لے کر آیا. اور سب نے دیکھا صحیح میں پورا میدان بھرا ہے، اس کے سارے گدھے کچر گھوڑے اور سب کے اوپر سونے کے ڈلے لگے ہوئے. سب سمجھ گئے بھائی یہ تو بولی لگا کے کوئی فائدہ، کیوں لینے والی کون ہے؟ یہ عورت ہی. اور عورت کا نام کیا ہے؟ الفاریہ. یہ عورت لے کر جائے گی. آپ کو معلوم ہے جب وہ وقت آیا، جب حضرت یوسف آئے
اللہ کی قسم میرے پیاروں، جب چہرے سے کپڑا اٹھایا اور سارے لوگوں نے دیکھا، سارے جو خریدنے والے تھے سب نے دیکھا، اس عورت نے بھی دیکھا. آپ کو معلوم ہے اس عورت نے جب دیکھا، اور سب کی نظر یہ تھی کہ ابھی وہ کہے گی کہ سب لوگ اپنی بولی لگاؤ، میں اپنی بولی لگاتی ہوں. لیکن اس عورت نے جیسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا جس کو بولی لگانے لگاؤ، مجھے نہیں خریدنا. جس کو بولی لگانی ہے لگاؤ، مجھے خریدنا. تو سارا مجمع حیران ہو گیا، سارے دوڑتے دوڑتے فاریہ کے پاس گئے. ارے تمہاری عزت کا سامان ہے، ارے سارے لوگوں کی نظر تمہارے اوپر ہے کہ تمہاری بولی لگے گی، پھر کسی کی بولی لگنے والی نہیں. حضرت فاریہ نام کی جو عورت تھی اس نے کہا نہ، مجھے نہیں خریدنا ہے، جس کو جو بولی لگانا ہو لگاؤ. سب نے کا چہرہ کھلا، سب نے دیکھا تم کو بولی نہیں لگانا. وہ فاریہ کہنے لگی جتنا سامان لے کر آئے ہو نا، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے. اتنے خوبصورت ہے، جتنا سامان لے کر آئے ہو نا، اس سے تو یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا. میں یوسف کو کیسے خریدوں گی؟ تو سب نے کہا لیکن بولی تو لگاؤ. کہا نا، مجھے خریدنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا مال دولت لے کر میں آئی ہوں، جتنے گدھے کچر گھوڑے، جس پر سونے کے ڈلے اور سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آئی، وہ فاریہ نام کی عورت کہتی ہے اس سے یوسف کا ایک پاؤں نہیں خریدا جا سکتا، پورے یوسف کو کیسے خریدیں گے؟ اور پھر اس نے کیا کہا معلوم؟ یہ سارا مال میں نے نیت کر لیا صدقہ خیرات کرنے کا، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا. کیوں کہ جب یوسف کا ایک پاؤں اتنا خوبصورت ہے تو قسم اللہ کی پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. میں یوسف کا تو میں یہ کام کرتی ہوں کہ یوسف کو نہیں خریدتی ہوں، یہ سارا مال صدقہ خیرات کرتی ہوں، اسی کی بن جاتی ہوں جس نے یوسف کو جب یوسف اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھ کر عورتیں چھری لے کر اپنی انگلیوں کو کاٹتی ہے، تو وہ فاریہ نام کی عورت کہتی ہے کہ کون ہے ایسا بیوقوف جو یوسف کو خریدنے کے لیے آئے؟ یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا. لیکن سوچو جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو اسی کو اپنا نہ بنا لے میرے پیارو. وہ اللہ کا مقابلہ ہم لوگ کر رہے ہیں. پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب پڑھیں گے. پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب تیرا آخری وقت آئے، اللہ فرماتے بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے، کسی حکیم کو بلا لے، کسی طبیب کو بلا لے، کسی وحید کو بلا لے. ارے اللہ کہتا کوئی تعویذ والے بابا کو بلا لے. اللہ فرماتا آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا ہوگا. اللہ فرماتے سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور اللہ کا فیصلہ. پیار سے پڑھو اللہ ایک، بولو اللہ، ساتھ میں پڑھو قل هو اللہ احد. یہ سورت تو یاد ہوگی نا سب کو، سب پڑھیں گے پورا مجمع ساتھ میں. ایک اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دے، بولو نا ہم سب کا اللہ. یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو ہم سب کا اللہ. اللہ 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 اللہ